چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں ماڈرن مینجمنٹ کے اوپر. ماڈرن مینجمنٹ کا جو معاملہ ہے اس کو ہم اس طرح ریزالو کر سکتے ہیں کہ ماڈرن مینجمنٹ کے جو اصول ہیں، جو آج ماڈرن مینجمنٹ جن اصولوں پر استوار کی گئی ہے، اس کے اندر کچھ چیزوں کو مختلف سکولز کی ایکسپٹ کیا گیا. مثال کے طور پہ ماڈرن مینجمنٹ نے بیہیویئرلزم کو ایکسپٹ کیا ہے. وہ یہ مانتے ہیں کہ انڈیویجول جو ہیں انہیں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے within the working organization and affect the group relationship and leadership style. وہ مانتے ہیں کہ یہ میٹر کرتا ہے کہ ہم نے انڈیویجول کو کون سے ماحول میں رکھا ہے اور وہ کس انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہے. وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اگر اس کے جو کام کرنے والے کو ورکرز ہیں، یعنی جو اس کے گروپ ریلیشن شپ ہیں، وہ اس کے کام پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ اس کے اپنے کلیگز کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ سٹائل بہت امپورٹنٹ بات ہے. جو لیڈرشپ کا سٹائل ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ مانتے ہیں کہ ایک کانٹیجنسی پلان ہوتا ہے. کوئی بھی کانسیپٹ کسی خاص حالات میں، کوئی بھی مینجمنٹ تھیوری کسی خاص حالات میں کامیاب نہیں ہوتی. یوں کہنا چاہیے کوئی بھی مینجمنٹ تھیوری ہر حالات میں کامیاب نہیں ہوتی، یعنی ہر کنڈیشن میں کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ ہر حالات اور کنڈیشن کے مطابق الگ سے حکمت عملی بنانی چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کانٹیجنسی اپروچ کو وہ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر تھیوری ہر جگہ لاگو نہیں ہوتی. تھیوری لاگو ہوتی ہے ان پرٹیکولر سرکمسٹانسز، حالات کے مطابق. تو پہلی بات تو سمپل تھی اور آسان تھی، وہ ہمیں آسانی سے سمجھ آنی چاہیے کہ ایک امپلائی کا آؤٹ کم یا اس کی پروڈکٹیوٹی میٹر کرتی ہے کہ اس کے ساتھ کام کرنے والے کیسے ہیں اور اس کا ان کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اور اس کا لیڈر اسے کس سٹائل سے بات کو سمجھاتا ہے، ان کا لیڈر انہیں کسی بات کو کس طرح سے سمجھاتا ہے، اور وہ کس حد تک اس سٹائل سے انسپائرڈ ہے. کیا وہ حکم دیتا ہے یا وہ انہیں ابیوز کرتا ہے یا وہ انہیں انسپائر کر کے کسی بات کو سمجھاتا ہے. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے جس کو کانٹیجنسی اپروچ میں نے کہا کہ ایک ہی کانسیپٹ یا ایک ہی تھیوری ہر حالت میں کامیاب نہیں ہو سکتی. ہمیں حالات کے مطابق تھیوری کو چوائس کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. میں دو لیڈرشپ سٹائل لے لیتا ہوں. ایک لیڈرشپ سٹائل ہے آٹوکریٹک، جس کے اندر تمام فیصلے اپنے مسلط کرتا ہے لیڈر یا مینیجر، آٹوکریٹک. اور دوسرا ہے ڈیموکریٹک. ڈیموکریٹک وہ ہوتا ہے جو اپنے سب آرڈینیٹ کی رائے کے بغیر فیصلہ نہیں کرتا. میں ریپیٹ کرتا ہوں، لیڈر کے دو سٹائل میں بتا رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے اس کانسیپٹ کو، کہ ایک آٹوکریٹک سٹائل ہے جس میں لیڈر اپنے فیصلے کرتا ہے، کبھی رائے نہیں دیتا سب آرڈینیٹ کی، ایک طرح سے ڈکٹیٹر ہوتا ہے. اور ڈیموکریٹک لیڈر وہ ہوتا ہے جو بغیر سب آرڈینیٹ کی رائے کے فیصلہ کر نہیں سکتا. اب اگر فرض کیجئے کہ آپ کا سب آرڈینیٹ آپ کے سب آرڈینیٹ بہت ہی لیس ٹرینڈ ہے، بہت ہی لیس ٹرینڈ ہے، لیس ایجوکیٹڈ ہے اور لیس ایکسپیرینسڈ ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم کہیں کہ ہر حالت میں ڈیموکریٹک لیڈر ہی کامیاب ہوتا ہے تو یہ یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ان سے مشورہ کیا کریں. ان کا ایکسپیرینس بھی کم ہے، ان کا ایجوکیشن بھی کم ہے، ان کا جو ٹریننگ ہے یعنی لیس ٹرینڈ ہے، یہ لوگ ٹریننگ بھی ان کی کم ہے. تو لہٰذا یہاں پہ ہی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہاں پہ آٹوکریٹک کامیاب ہو سکتا ہے. کیوں؟ کہ وہ حکم دے گا اور انہیں ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اگر اس کے برعکس سب آرڈینیٹ بڑے ویل ایجوکیٹڈ ہیں، بڑے ویل ٹرینڈ ہیں، ٹھیک ہے جی، بڑے ویل ٹرینڈ ہے اور بڑے ویل ایکسپیرینسڈ ہے، تو پھر آٹوکریٹک نہیں چلے گا، ہر صورت ڈیموکریٹک چلے گا، کیونکہ اتنے پڑھے لکھے لوگ آپ کی رائے کو اس طرح مانیں گے. ایک تو بات. دوسری چیز یہ کہ آج کے ماڈرن مینجمنٹ کانسیپٹ جو ہے
وہ مینیجر کا رول ایک کوآرڈینیٹر کے طور پہ مانتے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک ہر مینیجر ایک ٹاسک کو لے کے چلتا ہے جو شاید اس کے لیے ایک پروجیکٹ کی مانند ہے، اور کسی بھی پروجیکٹ میں بیسیکلی ریسورسز کو انجیکٹ کرنا اور کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ کے ICMAP میں ایک کلاس ہو رہی ہے اور وہاں کا مینیجر جو ہے وہ 5 ریسورسز کو کوآرڈینیٹ کر کے ایک جگہ اکٹھا کر رہا ہے. پہلا فیکلٹی از اویلیبل، سیکنڈ اسٹوڈنٹ از اویلیبل، تیسرا کلاس روم از اویلیبل، فورتھ از ریسورسز لائک ملٹی میڈیا از اویلیبل، اینڈ ففتھ کنوینس اینڈ انوائرمنٹ اینڈ ادر تھنگز آر اویلیبل فار اٹ. تو وہ ان ریسورسز کو کوآرڈینیٹ کر لے کے ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے. آپ کہتے ہیں وہ کلاس کو آرگنائز کر رہا ہے. تو مینیجر کا رول لوگوں کو اکٹھا کرنا. اور پھر آخری اور اہم بات یہ کہ آرگنائزیشن ایک مشین نہیں ہے، یہ میکینسٹک پروسیس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لیونگ کریچر ہے، یہ ایک زندہ اور جاوید چیز ہے. لہذا آرگنائزیشن ایک سوشل سسٹم ہے. چونکہ آرگنائزیشن ایک سوشل سسٹم ہے، لہذا تمام آرگنائزیشن جو ہے وہ انوائرمنٹ سے لرن کرتی ہے، سیکھتی ہے. اور جیسے انسان جوانی، بچپن اور بڑھاپے سے گزرتا ہے، اس طرح آرگنائزیشن بھی تجربے سے لرن کرتی ہے، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ماحول کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشن کو اپنے پروڈکٹ اور اپنی چیزوں کو یکسر بدلنا پڑتا ہے، اور جو ماحول کے مطابق چینج نہیں ہوتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے، چاہے انسان ہو یا چاہے آرگنائزیشن ہو. they will never exist. لہٰذا ان کا یہ ماننا ہے کہ آرگنائزیشن کسی ویکیوم میں ایگزسٹ نہیں کرتی، بلکہ آرگنائزیشن ایک اوپن انوائرمنٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے. لہٰذا اسے انوائرمنٹ کے ساتھ کوپ اپ کرنا پڑتا ہے. ہر آرگنائزیشن انوائرمنٹ سے ہی ان پٹ لیتی ہے اور اس کو ان پٹ کو کنورٹ کرتی ہے پروسیس کے بعد، اور اس کو اس کی آؤٹ پٹ بنا دیتی ہے. لہذا کوئی بھی آرگنائزیشن بغیر ماحول سے انٹریکٹ کیے آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اس میں ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آرگنائزیشن اس طرح سے کامیابی کا زینہ چڑھ سکے. تو لہذا یہ ہمارا جو ہے ہیومن ریلیشن اسکول ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے سمجھا ہوگا. ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف